بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ گرمی کا موسم آیا ہے اور اس میں بہت سے لوگ جو ہیلتھ کانشیس ہیں، وہ جب جاتے ہیں اپنے انویسٹیگیشنز کراتے ہیں تو ان میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے گردے کے ٹیسٹ کراتے ہیں ان کا یوریا اور کریاٹینین لیول وہ تھوڑا سا زیادہ ہونے لگتا ہے، اور یہ لوگ تو پھر الرٹ ہونے لگتے ہیں، اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا تو یوریا اور کریاٹینین وہ بڑھا ہوا ہے، کہیں خدا نخواستہ میرے گردے تو فیل نہیں ہو رہے۔ تو یوریا اور کریاٹینین بڑھنے کے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے، آپ آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ کے ارد گرد یا آپ کے گھر میں اگر کوئی ایسے افراد ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ یوریا اور کریاٹینین بڑھنے کے جو عوامل ہیں، ان کی جو علامات ہیں اور کب یہ الارمنگ سچویشن ہوتی ہے، تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے۔ یوریا اور کریاٹینین، جس طرح ہماری باڈی میں پروٹینز کی میٹابولزم ہوتی ہے، اس میں مختلف قسم کی چیزیں جس طرح یوریا، کریاٹینین، امونیا، یورک ایسڈ اور یہ چیزیں بنتی ہیں۔ اب ان کا اخراج وہ چھوٹے پیشاب کے ذریعے ہوتا ہے، تو جب بھی کبھی ڈی ہائیڈریشن کا آپ شکار ہو جائیں تو آپ کا چھوٹا پیشاب یقینی طور پر کم ہو جاتا ہے، کنسنٹریٹڈ ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے تو فار ٹائم بینگ آپ کی باڈی میں تھوڑے سے ٹائم کے لیے آپ کا بلڈ میں جو سرکولیٹ کرتا ہوا یوریا اور کریاٹینین ہے اس کے بڑھنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہیں تو یوریا اور کریاٹینین تھوڑا سا وہ بارڈر لائن آ سکتا ہے۔ پھر جناب، آپ کی باڈی میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے مسکولر بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، یا اگر بیماری نہیں بھی ہے اور آپ نے ویگورس ایکسرسائز کر لی، گرمی کے موسم میں شدید قسم کی آپ نے رننگ کر لی، آپ نے جم کر لیا اور ایسی چیزیں کر لی کہ جس کے ساتھ آپ کا جو مسلز ہیں ان پر پریشر پڑ رہا ہے، آپ کی مسکولر ایکٹیویٹی زیادہ ہے، تو یقینی طور پر مسلز میں جو میٹابولائٹس پیدا ہوتی ہیں، اس میں جو ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے، اس میں جو سیلز ڈیمیج ہوتے ہیں، اس میں جو فائبرز ڈیمیج ہوتے ہیں، ان سے مختلف قسم کی پروٹینز جن میں یوریا، کریاٹینین اور اس طرح کی مختلف قسم کی چیزیں وہ خارج ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور وہ ہمارے بلڈ میں آ جاتی ہیں۔ تو کہیں آپ نے کوئی ویگرس ایکٹیویٹی تو نہیں کی، کہیں آپ ڈی ہائیڈریٹ تو نہیں ہوئے، آپ کی پانی کا مقدار پورا ہے کیا، آپ اچھے طریقے سے پانی لے رہے ہیں، آپ اچھے طریقے سے یورین کا اخراج کر رہے ہیں، تو اگر اس طرح ہے پھر آپ کا یوریا اور کریاٹینین کبھی نہیں بڑھے گا۔ پھر آج کل گرمی کا موسم ہے، اس میں تھوڑا سا بیس لائن اگر آپ کے یوریا کریاٹینین میں فرق آتا ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے کہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کہیں دست ہو جاتے ہیں اور ایک دم سے آپ سیویئرلی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر گر جاتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی آپ کے یوریا اور کریاٹینین بڑھنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یا پھر وہ لوگ جو اس قسم کی خوراکوں کا، اس طرح میں نے ذکر کیا کہ وہ جم میں ایکسرسائز کرتے ہیں، ان میں ڈی ہائیڈریشن ہوتی رہتی ہے، اور پھر وہ مختلف قسم کی جو پروٹینز ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں، اور بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے، بغیر کسی جو ٹرینڈ ایک کوالیفائڈ ٹرینر ہے اس کے مشورے کے بغیر، ایک دوسرے کے کہنے پر مختلف قسم کی ڈائٹ پروٹینز اور مختلف قسم کی جو ڈائٹس ہوتی ہیں بڑے بڑے ڈبوں میں اویلیبل، ان کا استعمال کرتے ہیں، جن میں بعض اوقات کچھ ایسی اجزاء بھی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے گردے کے لیے، آپ کے دل کے لیے وہ خطرناک، آپ کے جگر کے لیے وہ خطرناک ہو سکتی ہیں، لیکن خصوصاً آپ کے گردے کے لیے وہ خطرناک ہو سکتی ہیں۔ اور ایک تو آپ اپنے مسلز پر پریشر ڈال رہے ہیں، دوسرا آپ کی کڈنی پر پریشر پڑ رہا ہے، تو آپ کی کڈنی بجائے فلٹریشن کرنے کے ایک مصیبت میں پھنس جاتی ہے کہ آپ کا یوریا اور کریاٹینین اور مختلف جو فضلہ جات ہیں آپ کے بلڈ میں وہ بڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر خدا نخواستہ کرونک لیور ڈیزیز کا شکار ہیں تو بھی ایکسیسو پروٹینز یا زیادہ پروٹینز یا ایسی پروٹینز جو کہ آپ کو آپ کی باڈی میں ہضم کرنے کے آپ میں وہ سخت نہیں ہے، ایبلٹی اور کیپیبلٹی نہیں ہے، تو وہ آپ کو مسئلہ کریٹ کر سکتا ہے آپ کے لیے، اور آپ کو شدید نقصان کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے۔ پھر ایسی چیزوں کا استعمال ہرگز نہ کریں جو کہ نیفروٹاکسک ہے، جو کہ آپ کے گردے کے لیے ٹاکسک ہے۔ درد کش ادویات کا زیادہ استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بالکل نہ کریں، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کا یوریا اور کریاٹینین بڑھنے کے خدشات وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ شوگر کا یا بلڈ پریشر کا شکار ہے، باقاعدگی سے اپنا چیک اپ کراتے رہیں، کیونکہ ڈائبیٹک نیفروپیتھی اور ہائپرٹینسو نیفروپیتھی یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں، اور آپ کے گردے کے فنکشنز اس کے ساتھ کمزور ہوتے ہیں، اور آپ کا یوریا اور کریاٹینین وہ بڑھنے لگتا ہے۔ یوریا اور کریاٹینین بڑھنے کے ساتھ کچھ الارمنگ سائنز ہیں۔ اگر آپ کا یوریا اور کریاٹینین مسلسل بڑھ رہا ہے، بہت دنوں تک بڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ آپ میں خون کی کمی آ رہی ہے، آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ اندازہ ہو سکے کہ خدا نخواستہ کہیں آپ کے گردے وہ
کرونک کڈنی ڈیزیز کا تو آپ شکار نہیں ہیں، یا آپ کے گردے پروگریسولی کمزوری کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں ڈائبٹیز کی وجہ سے یا ہائپر ٹینشن کی وجہ سے، اور آپ کے گردے خدا نخواستہ کہیں ناکارہ تو نہیں ہو رہے. یوریا کریاٹین بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا وزن کم ہو رہا ہے، مسکولر ماس کم ہو رہا ہے، آپ میں خون کی کمی آ رہی ہے، تو یہ گردے کی خرابی کی علامات ہو سکتی ہیں اور آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر بدن میں سوجن آ رہی ہے، آپ کا بدن شدید طریقے سے کمزور ہو رہا ہے، سانس لینے میں دشواری آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ باڈی جو ہے وہ والیوم اوور لوڈ ہو چکی ہے اور آپ کے گردے جو ہیں وہ کمزور ہونے لگ گئے ہیں. تو اپنا چیک اپ ضرور اپنے ڈاکٹر سے کروائیں. گردوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کم سے کم کیمیکل ملی چیزوں کا استعمال، کم سے کم دردکش ادویات کا استعمال، سیلف میڈیکیشن ہرگز نہ کریں، شوگر بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں، پانی کی مقدار اچھے طریقے سے لیں، اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے یا اپنے مسل ماس کو کم ہونے سے بچائیں، اتنی ایکسرسائز کریں جتنی کہ آپ کی باڈی برداشت کر سکے. تو اپنے گردوں کا آپ خیال رکھ سکتے ہیں. جن کے گردوں میں پہلے سے کوئی مسائل ہے، وقتاً فوقتاً پیریوڈیکلی اپنے ڈاکٹر سے وہ ضرور اپنا چیک اپ کروائیں، تاکہ لمبے عرصے تک آپ کے گردے جو ہیں وہ آپ کا مستند ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے کر، آپ کو مختلف قسم کی ادویات دے کر بر وقت تشخیص کر کے آپ کے گردوں کا خیال رکھ سکے. امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.